جس طرح پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مجھے بسا اوقات دکھ ہوتا تھا کہ یار ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں. کل رات کے ایکسپیرینس کے بعد میرا وہ اس دکھ کا مداوع ہوا ہے، اور ایک بہت ہی میسمرائزنگ امپیکٹ قلعے کا، اور ساتھ میں جو رنجیت سنگھ کی وہ تھی پلیسمنٹ تھی، اور ساتھ میں بادشاہی مسجد کے حوالے سے اوور آل جو ساؤتھ کی وال ان کی، اس میں جو ریویمپ انہوں نے کیا تھا، پھر جو ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس سے آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ہسٹوریکلی، کلچرلی، سوشلی ٹو یور اون پاسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا، ریلیجس ٹورزم کو، ادروائز ٹورزم کو، یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں. بہت سارے لوگ شاید اس کو اس طرح کی اہمیت نہیں دے رہے. یہ پاکستان کی اکنامک کنٹریبیوشن میں جو اس کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس میں باقی صوبے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ان کی بڑی ہسٹوریکل سائٹس موجود ہیں، اور اس طرف ہم اپنا فوکس ذرا رکھیں. پوری دنیا ہماری طرف جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے، بلکہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتی ہے. ہمیں اگر ہم کوئی آفر کریں گے تو کوئی اٹینشن اس طرف دے گا. ہم جب کچھ آفر ہی نہیں کریں گے تو اٹینشن کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال ونس اگین یہاں میو ہاسپٹل آ کے پھر ایک فائنل ٹچ کے طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ریویمپ کیا اور اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. دس از ون آف دا اپروچ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم امپروو کر پائیں، بجائے اس کے کہ نت نئے انفراسٹرکچر پہ ہم کاسٹ افیکٹو اتنا نہ ہو اور اس پہ مورٹر اینڈ برکس پہ ہمارا زیادہ فوکس رہے. تو یہ گرچہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریلیٹیولی ایک زیادہ کاسٹ افیکٹو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ لاٹ کو جو ہے امپروو کریں. تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا ورک دے ہیو ڈن، اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ دا سپورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں اویلیبل ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے پروجیکٹس کو یہ ریئلائز کرا سکیں. تھینک یو جی. کیسے ہیں غنی صاحب؟ ہاسپٹلس کے حوالے سے تو ہمارے چیف منسٹر خود بڑے ٹچی ہیں، اور آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی ٹورزم کی بات کی ہے، تو ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازگار ماحول اور لا اینڈ آرڈر سے مشہور ہے. آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج آخری دن ہے وہ جو آپ کی پالیسی ہے غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے، اور یقیناً یہ پالیسی اسٹیٹ کے بہترین مفاد میں ہے، اس کے خمیازہ ہم نے بڑا بھگتا ہے. اب جو لوگ یہاں سے پاکستان کے اندر سے جا رہے ہیں ان کی پاکستان کے اندر املاک ہے، ان کا اربوں خربوں کی املاک ہوگی. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو کیا اس پہ آپ کوئی اضافہ کر رہے ہیں ڈیٹ میں، دوسرا ان لوگوں کی جو املاک پاکستان کے اندر موجود ہے اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے لیے کوئی کمیٹی بن رہی ہے یا ان کا کس طرح آپ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو مختلف مواقع پہ ہم کہتے آ رہے ہیں، دوبارہ میں کہوں کہ جو انلیگل ایلینز ہیں میں 3 مین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے. ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے. ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہماری سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں. ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکیں گے. یہ اپنے ممالک جائیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس، ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں. وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار کے
مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں، جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں، ہم ارریگولیٹڈ موومنٹ کے خلاف ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا مختلف یارڈ سٹکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو اگر کسی نے پولوٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنٹس کے طور پہ آ گئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں، اس کو بھی ریموو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں، ان کے کلیمز جو ہے نا یہ سول کلیمز ہیں، اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں، سول کورٹس موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا کلیم ہوگا تو انڈر دا لا جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لیں یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لیں. نہ یہ ہماری پالیسی ہے، نہ یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک سول لا فورمز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے. جن کے کلیمز ہوں گے وہ کورٹس اس کو انٹرٹین کریں اور ریٹرن کر دیں ان کو. ادھر سے جی الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سر جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں، تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم بہت سخت ہوتا ہے، جہاں پر مسافت ہوتی ہے. کیسے آپ اس کو کریں گے کہ وہ تو الیکشن کس طریقے سے؟ دیکھیے یہ جی پلیز. لیکن اس کو بڑی گمگم صورت ہے. الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جنوری میں الیکشن ہے، لیکن آپ تو صرف آپ اتنا بتاتے ہیں کہ الیکشن ہونے نہیں ہے. کیا میں بھی اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری چیف منسٹر کی ہے، باقی ملک کا کوئی غلطی نہیں ہے. وزیر اعظم بھی آئین کا پابند ہے کہ انہیں سارے زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہوں. اس کے جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ چیز ہونی چاہیے. اور کوئی جی اسی میں وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں. میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے، وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں، آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے؟ یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں، جو عمل ہے اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو، فائنینس کی درکار ہو، سیکیورٹی کی درکار ہو، اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ
رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں، اس پہ لیگل موٹ چل رہی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے۔ 4 دن ادھر 4 دن ادھر، بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے، اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو مکمل آپ کر دیں۔ الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل رات آپ لمس میں گئے، بڑی اچھی آپ کی کنورسیشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سے ایک پوائنٹ ہے، جو طالب علموں کے کوشچنس تھے they were become highlight all the way سوشل میڈیا پر بھی میں آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں انوار کاکڑ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا، پروگرام تھا۔ ایک تو یہ پہلی دوسری یہ طریقہ جس طرح سے آپ نے پنجاب کو وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ماہ 7-8 ماہ میں جو یہاں پہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں، پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ وہ نہیں کر سکی۔ جیسے آپ نے افغان غیر ملکوں کی واپسی کا انیشیٹو اٹھایا کہ آج تک 70 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہو سکا، اس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ اور ہے وہ آپس میں کنسنسس بلکہ نہیں ہوا پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ۔ اب آپ آئے ہیں تھوڑے ماہ کے لیے یا زیادہ ماہ کے لیے، کچھ لوگ اب لوگوں کی آپ کے اوپر توقعات ہیں، چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کچھ ایسا جو کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی دیوار کرتے جائیں جو آنے والوں کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن وہ اسے عبور ضرور کریں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور لفظ والے دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایگزامپل ہے نا اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر میں اپنی ایگزامپل سیٹ کر پاؤں یا چیف منسٹر صاحب کر پائیں یا بیوروکریٹک ہیڈ یہاں کے کر پائیں، وہی ریفرل پوائنٹ بنتا ہے، اور وہی انسانوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے ایفیکٹو چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان سیکھتے ہیں، وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ان کے اقوال نہیں، ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کرنے کے زمرے میں، لیکن دراصل جو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہی ہے۔ سورہ عصر ارد گرد اسی کے ہے کہ پہلے ایمان لینے والوں کو کہا ہے کہ تم بچ جاؤ گے خسارے سے، پھر فیز وائز جاتے ہوئے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے جو عمل کرتا ہوں۔ تو عمل سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی ایسا میکینزم مجھے اس دنیا میں گورننس کا سمجھ نہیں آتا جو کہ چینج آف بیہیویئر یا چینج آف ایٹیٹیوڈ کر سکے۔ اور وہ لمز کے ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا کہ یہاں پہ شارٹ شیلف یا بڑے وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ان کو سکھایا، بڑے ماڈریٹ طریقے سے ان کی جذباتی زبان سے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا بڑا ایشو سر فلسطین کا ایشو ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے ہمیشہ عالم اسلام کے ایشوز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرتا نظر آتا ہے۔ آپ پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے نہیں آ رہا، ہمیشہ امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستان کا اس میں جو مؤثر رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ OIC کا اجلاس، ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پر اس کو اٹینڈ کیا۔ میں خود پریزیڈنٹ شی سے لے کر پریزیڈنٹ پیوٹن تک اور مختلف جو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ ان دنوں میں میرا انٹریکشن ہوا، چائنیز میڈیا میں میرا انٹریکشن ہوا، کہیں پر بھی ہم نے غزہ کی سچویشن کو جو کہ ہاریفک ہے، جو کہ ہاربل ہے، کنڈیمیبل ہے، یہ انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ مختلف ڈپلومیٹس، میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں لوں گا کہ کن ممالک کے ہیں، لیکن ہیں وہ ویسٹرن
ہیمسفیئر سے تعلق رکھنے والے، ان کو پاکستانی سوسائٹی کی، اسٹیٹ کی جو فیلنگز ہے وہ میں نے ان ایکویوکل ٹرمز میں کنوے کی ہے۔ میری جب پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ملک کو خصوصی طور پہ مجھے درخواست کی تھی کہ اگر ان کے جتنے اہلکار ہیں ان سے جب بھی آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو آپ ان کو خصوصی طور پہ کہیں کہ اسرائیلیوں کے اس رویے کو ڈسکریج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں کنکلوڈ کر لوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ تواتر کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس میں فوری طور پہ ایک تو جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہیومن کوریڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ باقی یہ بہت کرونک اور پرانا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ہم بھی حل آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے، لیکن کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے ان اپروپریٹ ایگریشن اسرائیلی اسٹیٹ نے اس کو ایگزبٹ کیا۔ تو جہاں جہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم افیکٹو انداز میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑے اہم سوال ہے، ابھی آپ نے کلچر ہیریٹیج کی بات کی، ٹوریزم کی بات، یہ تمام تر معاملات اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکانومی ڈیولپمنٹ کے۔ یہ اس کے بعد آپ آج کے پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پنجاب میں اس پر آپ نے صدر سے دیکھا، شاید آپ نے بات کی تاریخ میں نہیں دیکھا، 20 سال کی پرکاؤں کے ساتھ آج یہ بات ایسا کیسے شروع کیا، اسپیشل انیشیٹو مینجمنٹ فیسیلیٹیشن ہو سکتا، اس کے ساتھ سب کچھ لنک کر رہا ہے۔ آپ اگر حکومت چلی جاتی ہے، الیکشن ہو جاتی ہے، پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، آنے والی حکومت اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی؟ دوسری بات، 27% کرنسی کیش ان ہینڈ ابھی تک۔ جب یہ غیر قانونی غیر ملکیوں کا انقلاب ہوگا، مکمل ہوگا، تو کیا آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ 27% جو بینکوں سے باہر ہے وہ کیش ان ہینڈ میں آئے گی، یہ کیش ان ہینڈ سے بینکوں میں آئے گی؟ تیسری چیز، IMF 2 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے، اس کی کمیٹی، آپ کو کتنا یقین ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ لاسٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ 0.33% کا انکریز ہوئی ہے۔ اور ملٹری کوسٹ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، نیب پر تو فیڈرل حکومت بھارت جو ہے وہ چلے گی ابھی، ملٹری کوڈ پر ابھی تک آپ اپیل میں نہیں جا سکے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اگر آپ دہشت گردوں کو ہم جا رہے ہیں، آپ کب جا رہے ہیں؟ یہ ذرا ٹائمز پر یہ چند ایک سوالات ہیں، خاص طور پہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں، یہ مثبت پیش رفت ہے، اس کی کنٹینیوٹی کب کو چھوڑ دو، بس ہم جا رہے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں، وہ تو پریکٹیکل چیزیں، وہ ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے سوالوں پہ بھی میں آتا ہوں، آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں براڈ بیس پہ آپ کو SIFC کا بتا دوں۔ دیکھیں SIFC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ SIFC ایسا نہیں ہے کہ وہ نگران حکومت کا انیشیٹو ہے۔ SIFC گزری ہوئی پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کر لی ہے اور اس کو اب اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے۔ وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری۔ ساتھ میں جو ایریاز ہیں ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی۔ یہ تو ہو گیا SIFC۔ IMF کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ، تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ باقی جو اسٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں، مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے
من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے, 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے, چائے کا بتا رہے ہیں, دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے, ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے, یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4,000 ٹریلین روپیز. یہ 4,000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے, اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے, اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ, جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے, سختی ہوئی ہے, واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں, اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا, امکانات میں سے تو ہے نا. ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں, کسی کو بھی آ سکتی ہے. میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں, خود کو آفر کر رہا ہوں. ہو تو سکتا ہے, باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں, آپ بھی سارے مانگتے ہیں. تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پریزمپشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے, کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا, جو بھی آئے گا, وہ جو ریشنل پالیسیز ہوں گے ان کو کنٹینیو کرے گا. اگر ارریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے, سوال تو اٹھیں گے. اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے, وہ پھر خود کرے. ہم نے ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے باہر نا, ان کا ایمرجنسی کی بھی ٹریفک ہم نے روکی. اوکے یہ میں آخری 2-3 کوسچن لے رہا ہوں. بتا دیتا ہوں. دوسرا سوال اس میں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس جماعت نے کیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اگلے سیاسی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے, کیوں شرما کے کہہ رہے ہیں آپ؟ حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کل سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, غریب جو ہے وہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, اب اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اچھا دیکھیں, ایک تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں, نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے, نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے ہیں ابھی تک. ادروائز اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے, اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے کینڈیڈیچرز فائل ہوں گے, جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے, ووٹ مانگیں گے, اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں, وہ لوگ جو ان کے لائلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں جی مطلب میں لگتا ہے کہ آپ مجھے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نہیں, چیف الیکشن کمیشنر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جواب بھی ان کو دینے کا ہے. میں کون ہوتا ہوں نشان کے الاٹمنٹ کے متعلق؟ نہیں, میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کرے یا نہ کرے,
اس حوالے سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، قانون کے دائرے میں، پولیٹیکل ڈسکورس کے دائرے میں، پبلک ڈومین کے دائرے میں. ہم یہاں پہ بحیثیت نگران حکومت کیسے کسی کو انشور کرائیں کہ یہ نشان ہوگا یا وہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کو کرنے دیں. جو ہمارا انشورنس میں دے سکتا ہوں، میرے خیال میں اٹ از مور دین انف. لڑ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جماعت کے قانونی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کی طرح ان کو ڈسپین تو نہیں قرار دے رہے. نہ کوئی ایسی موو میرے سامنے میں اس وقت تک آئی ہے. سپریٹ کے کام تو آپ نے دیکھ لیا، وہ موسم پنجاب میں منتقل ہو چکی ہیں. تو یہ ہسپتال آپ نے سارے دیکھے لاہور کے، اور آپ پنجاب میں بھی آئے ہیں، لاہور میں اسپتال کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دیکھے جا رہے ہیں اپنے دورے کے اختتام پر؟ پیار اور محبت. اور موسم کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی سے میں اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پیار اور محبت سے کوئی اہم چیز ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی ہماری کمیونٹی سے ہیں. یس یس ایک کویشچن میں نے یہ آپشن. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً حقیقت پسند رہوں. نسبتاً ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ گمان میرا ہو کہ میں حقیقت کے قریب ہوں، لیکن شاید میں حقیقت کے اتنا قریب نہ ہوں. کسی ایک فرد کے کسی ایک مقام پہ آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہمارا میں یہ کہوں کہ کوئی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نگران وزیر اعظم بن جائیں گے، یا کسی اور ایسے اہم عہدے پہ آ کے بلوچستان کے گناگوں مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا. جب تک بلوچستان کا عام آدمی، پشتون، بلوچ، سیٹلر، ہزارہ، وہاں پہ بڑی مختلف کمیونٹیز ہیں. یہ ریاست کے جو نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے نا، اس میں لوگ سٹیک ہولڈر نہ بنے. جب لوگ سٹیک ہولڈر بننا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود یہ کوسچن سیٹل ہونا شروع ہوں گے. ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ میں ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں. یہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ جو قوانین اور آئین کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ایک تشریح تھوڑی سی رہ گئی ہے کہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. اور آپ سب کچھ الیکشن کمیشن پہ ڈالتے ہیں، نگران گورنمنٹ ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے تو شیڈول کے بعد ان کا رول شروع ہوگا. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری حکومتی پالیسی یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس سے لے کے وہ جماعت جو کلیم کرتی ہے کہ ہم سب پاپولر ہیں، ان کو ایکول رائٹ بھی ہے، ان کو ایکول اپرچونٹی بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں ہے، یہ بات کہنے کی ان کو آزادی بھی ہے. اور مزید کیا کریں ہم؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو ہسپتال کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. دورے میں پنجاب حکومت